السلام علیکم، میں وجاہت علی شاہ۔ یہ 1960 کا واقعہ ہے۔ امریکہ کے ایک شہر میں ایک چھوٹی سی بچی پیدا ہوئی تھی اور پیدائش کے تھوڑے عرصے بعد اس کو ڈبل نمونیا ہو گیا اور سرخ بخار ہو گیا، اور اس کے چلنے پھرنے کی جو بھی صلاحیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ زندگی میں کبھی بھی نہیں چل سکتی، لیکن اس کی ماں نے اس کے مائنڈ میں یہ بات فیڈ کر دی کہ بیٹا نہیں، آپ ہمت نہیں ہارنا، اپنی صلاحیتوں پر ہمیشہ یقین رکھنا۔ اور یہ ماں جھوٹی تسلی دے رہی تھی اپنی بچی کو، لیکن بچی نے ماں کا جھوٹ جو ہے اس کو سچ مانا اور اپنے ذہن میں اس بات کو ایسے انکلکیٹ کیا، ایسے فیڈ کیا، ایسے کیل لگائی اس پہ کہ وہ بچی تقریباً کچھ 9-10 سال کی عمر میں اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ ماں دنیا کی سب سے تیز دوڑنے والی لڑکی میں بنوں گی۔ اب یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ ڈبل نمونیا ہو گیا تھا، سرخ بخار تھا، ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ یہ بالکل پوری زندگی نہیں چل سکتی، وہ بالکل مفلوج ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بچی نے مائنڈ میں ایک بات بٹھا دی کہ نہیں، میں صرف چلوں گی نہیں بلکہ میں دوڑوں گی بھی نہیں، بلکہ میں دنیا کی سب سے فاسٹ رنر بنوں گی۔ اور اس نے جب اپنے کچھ عرصے بعد جب اس میں جو اسٹیٹ کے جو ریسز ہو رہے تھے اس میں حصہ لیا، سب سے لاسٹ میں آئی۔ کچھ عرصے بعد اس نے دوسرے ریس میں حصہ لیا، اس میں بھی سب سے لاسٹ میں آئی۔ آہستہ آہستہ ایک یونیورسٹی تھی وہاں پر، وہاں کا جو کوچ تھا ریڈ ٹیمپل، ان سے رابطہ کیا اور ان کو کہا کہ اس طرح میرا ایک گول ہے، ایک ویژن ہے، ایک پرپز ہے، ایک موٹیو ہے میری زندگی کا کہ میں دنیا کی سب سے فاسٹسٹ رنر بنوں گی۔ تو جب اس کوچ نے اس کو دیکھ لیا تو کوچ کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ جو انسان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے اس کو سمجھے، نہ کہ جو سامنے جو پرسنالٹی ہوتی ہے اس کو دیکھ لے۔ تو کوچ نے کہا کہ ویسے آپ کی جو ظاہری چیز ہے وہ تو مجھے یہی دکھائی دے رہی ہے، لیکن آپ کے جذبے کی وجہ سے میں آپ کو یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ آپ دنیا کی ایک دن بہت بڑی سب سے ٹاپ ریسر بنو گی۔ اور کچھ عرصے بعد کچھ اولمپکس ہو رہے تھے، اس میں اس نے حصہ لیا اور انہوں نے 100 میٹر کے ریس میں گولڈ میڈل جیتا، 200 میٹر کے ریس میں گولڈ میڈل جیتا۔ اس کے بعد ایک اور ریس تھی 400 میٹر کی، جس میں جو وہ ڈنڈا ہوتا ہے، آپ کے ٹیم ممبرز ہوتے ہیں، لاسٹ میں جو سب سے فاسٹسٹ رنر ہوتا ہے وہ ڈنڈا اس کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، اس کے ٹیم ممبرز، اور وہ ریس لگاتے ہیں اس طرح۔ تو لاسٹ میں بھی اس نے وہ ریس جیت لی۔ اس کا جو مخالف تھا وہ ایسا تھا کہ اس نے پوری زندگی کوئی ریس نہیں ہاری تھی، لیکن اس معذور لڑکی سے وہ لوگ ریس ہار گئے۔ اب یہ دیکھیں یہ ہوا کیا ہے یہاں پہ، اگر آپ اس کہانی کو تھوڑا سا دیکھ لینا تو یہ سارا مائنڈ گیم ہے۔ اگر ہم اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لینا کہ بھائی کچھ نہیں ہوتا، اگر حالات خراب ہے، اگر مہنگائی ہے، اگر بے روزگاری ہے، اگر کیوس ہے، تو کوئی نہیں۔ انسان اور جانوروں میں ایک فرق ہے اور وہ یہ ہے رسپانس کا۔ رسپانس کیسے کرتے ہیں ہم لوگ؟ واصف علی واصف کی وہ بات نا کہ ہمارے سامنے جو حالات ہوتے ہیں وہ اتنے اہم نہیں ہوتے، لیکن وہ حالات سے ہمارا جو رویہ بنتا ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے، اور ہم اس رویے کے ذریعے پر رسپانس کیا کرتا ہے یہ اس سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ یہی چیز انسانوں میں اور جانوروں میں فرق ڈالتی ہے۔ کیوس جو ہے نا، کیوس اپرچونٹی کا ایک منبع ہوتا ہے، اور اس وقت پاکستان سے بہترین کیاس پوری دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا۔ تو بھائی اگر پاکستان میں اتنا کیاس ہے، اتنی افراتفری ہے، اتنا زگ ہے، اتنا انسرٹنٹی ہے نا، تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا آپٹیمسٹک وے میں دیکھ لیں تو آپ کو اس میں بہت سارے اپرچونٹیز بھی نظر آئے گی۔ آپ پھر یہ نہیں کہو گے امریکہ از اے لینڈ آف اپرچونیٹیز، آپ کہو گے پاکستان از اے لینڈ آف اپرچونیٹیز، لیکن یہ سارا مائنڈ گیم ہے۔ اگر مائنڈ میں ہی آپ نے رونا دھونا لکھا ہے اور آپ مائنڈ میں ہی آپ نے یہ بات شروع کرنے سے پہلے ہی آپ نے یہ بات ذہن میں ڈالی کہ یہ ہو نہیں سکتا پاکستان ہے، ہاں ریئلسٹک ہونا پڑے گا بھائی، آنکھیں نہیں بند کرنی پڑے گی، ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر ہی کوئی فیصلہ لینا پڑے گا۔ اب دیکھیں افریقہ میں ایک ایریا ہے، وہاں پر کسی بہت بڑی کمپنی نے، جوتوں کی ایک کمپنی تھی، وہاں پر ایک سیلز مین کو بھیجا کہ جاؤ اور وہاں دیکھ لو کہ یار وہاں پر لوگ کس قسم کے جوتے پہنتے ہیں۔ وہ وہاں گیا اور کچھ عرصے بعد واپس آیا اور اپنی کمپنی کو رپورٹ دے دی کہ وہاں پر تو کوئی جوتا ہی نہیں پہنتا۔ کمپنی نے کہا اوکے کوئی بات نہیں۔ اس کمپنی نے کچھ عرصے بعد دوسرے سیلز مین کو بھیجا اور وہ سیلز مین واپس آیا اور سیلز مین نے کہا کہ جناب وہاں پر تو کوئی جوتا نہیں پہنتا، تو اتنا بڑا مارکیٹ ہے وہاں پہ۔ تو پہلے نے کیا کہا تھا کہ وہاں تو کوئی جوتا ہی نہیں ہے، کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، وہاں پر لوگ پہنتے ہی نہیں ہے، اور دوسرے نے کہا کہ وہاں جوتا ہی نہیں ہے، ڈیمانڈ ہم لوگ خود بنا لیں گے۔ تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا اپنے مائنڈ پہ، سارا مائنڈ گیم ہے۔ اگر مائنڈ میں ہی ہم ساری چیزیں اپنے لیے بنا لیں، اس طرح زندگی بھی ہے۔ دیکھیں آپ کو کیا لگتا ہے، آپ پاکستان سے باہر چلے جاؤ گے تو وہاں کیا جنت ہے؟ وہاں کیا سبز باغات ہیں؟ وہاں کیا پیسے پیڑوں پہ اگتے ہیں؟ جب ایک دفعہ بندہ باہر سے ہو کے آ جائے نا تو آپ کو تب پتہ چلے گا کہ یار یہ پاکستان یہ تو جنت ہے بھائی، یہ تو جنت سے کم نہیں ہے۔
یہ تب بندے کو احساس ہوتا ہے جب باہر سے، ہاں بہت زیادہ سہولتیں وہاں پہ ہے جو یہاں پہ نہیں ہے، جو ابھی ہونے والی ہے، لیکن بہت زیادہ چیزیں یہاں پہ ہے جو وہاں صرف ہم تصور کر سکتے ہیں۔ تو اب وہ کیا ہے وہ آپ لوگ خود جانتے ہو، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو ان ساری چیزوں کو تھوڑا سا اگر آپ لوگ زاویہ چینج کر لیں تھوڑا سا، اور بجائے رونا دھونے کی اگر ہم اپنے ملک کو، اپنے حالات کو، اپنے سرکمسٹانسز کو اس نظر سے دیکھنا شروع کر دیں کہ بھائی اسی زگ زگ سچویشن میں ہی میں نے ساری چیزیں بنانی ہے اپنی، اسی زگ زگ سچویشن میں ہی میں نے اپنا کام نکالنا ہے، تو پھر حالات جو آپ کے ارد گرد جو چیزیں ہو رہی ہے یہ خود بخود آپ کو آنسر دینا شروع کر دیں گے کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی شکل میں۔ لیکن اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے آپٹمسٹک ہونا پڑے گا، اب انتہا درجے کا پازیٹو ہونا پڑے گا، کیونکہ ہماری جو سوسائٹی ہے یہ بائی ڈیفالٹ ہی نیگیٹو ہے۔ تو نیگیٹو ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ آلریڈی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اور بہت بہترین طریقے سے ہو رہا ہے۔ تو بھائی نیگیٹو نہ بنو، پازیٹو بنو، اپنے مائنڈ پہ فوکس کرو۔ یہ سارا مائنڈ گیم ہے۔ لاسٹ میں اس چیز کے ساتھ میں اپنی اس ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ ہمارا معدہ خراب ہوتا ہے، ہمارا قبض ہوتا ہے، کانسٹیپیشن ہوتا ہے، ہمیں الٹی آتی ہے، ہمیں اس طرح لگتا ہے کہ دل کا دورہ پڑ گیا، اور ہم پھر علاج کیا کرتے ہیں؟ معدے کا۔ نہ، یہ مائنڈ کا علاج ہے۔ اگر آپ ذہنی طور پر صحت مند ہو نا تو بھائی آپ ذہنی طور پر اپنے آپ کو خوش رکھو، ذہنی طور پر آپ آپٹمسٹک رہو، تو معدہ پورا نظام انہضام جو ہے یہ پراپر طریقے سے آپریٹ کرے گا۔ اس کا کنیکشن یہاں پہ ہے۔ تو آپ صرف اپنے مائنڈ پہ فوکس کریں، میڈیٹیشن کریں، مراقبہ کریں، تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنے مائنڈ کو ٹائم دیں۔ یہ باغ ہے آپ کا، اس باغ میں پھول اگائے، نہ کہ حسد، بغض، کینہ، فساد، لڑائی جھگڑا، یہ چیزوں کے لیے جگہ ہی نہ رکھنے دیں۔ جو آپ کے ساتھ لڑ رہا ہے ان کو بولے یار 2000 لے لو، پلیز مجھے رستہ دے دو، میں نے آگے جانا ہے۔ بڑی منزل کا مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے۔ دس از وجاہت علی شاہ سائننگ آؤٹ۔ اللہ حافظ۔